رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المؤمنین اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خالد بنت اسد تھا، جو کہ قریش کے ایک بہت مشہور لیڈر اور بہت کامیاب تاجر تھے، یعنی ایک بہت کامیاب بزنس مین تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال فجار کی جنگ لڑتے ہوئے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی بہت عیش اور آرام کی زندگی گزارتے ہوئے بڑی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل، اسلام لانے سے پہلے ہی اپنے پاکیزگی کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوا جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس کی تھی، 40 سال کی تھی۔ تمام انسانوں میں اسلام لانے والی سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ مِنْ كَافَّةِ النَّاسِ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ۔ تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائیں، یعنی ان سے پہلے نہ کوئی مرد اسلام لایا، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ بچہ۔ کسی بھی نیک کام کرنے کی شروعات، کسی بھی نیکی کی شروعات اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس نیکی کو دیکھ کر جتنے لوگ اس نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کا ثواب اس انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ علماء کہتے ہیں اس حدیث کے تحت دنیا میں جتنے لوگ اسلام لائیں گے، جتنے لوگ اسلام لاتے رہیں گے، اس کا ایک حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا رہے گا۔ اب ہم آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اس وقت ان پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کر لیا اور گھر تشریف لے آئے، اور گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ جب طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین، عورتیں گھبرا جایا کرتی ہیں جلدی، اور جب مرد گھبرائے ہوئے ہوں تو وہ زیادہ جلدی گھبرا جایا کرتی ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا نہ گھبرائیں
اور خوب حوصلے سے فرمایا، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کرے اور آپ کی جان کو مصیبت میں ڈال دے، کیونکہ آپ کی صفات بہت اعلیٰ ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مہمان نوازی آپ کی خاص صفت ہے۔ آپ بے بس اور بے کس آدمی کا خرچ برداشت کرتے ہیں اور عاجز اور محتاج کی مدد کرتے ہیں اور مصائب کے وقت حق کی مدد کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو حوصلہ دیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کا حوصلہ افزائی کی، ان کو حوصلہ بڑھایا، ان کی صفات بتا کر، ان کے اچھے کاموں کو بتا کر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں جبکہ لوگ میری رسالت کے منکر تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی جبکہ لوگ مجھ پر اپنا مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان سے اللہ نے مجھے اولاد بخشی جبکہ دوسری عورتیں مجھ سے نکاح کر کے مجھ کو اپنی اولاد کا باپ بنانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ 1870 میں یعنی کہ 1870 میں برطن میں عورتوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پراپرٹی خرید سکتی ہیں اور بیچ سکتی ہیں، 1870 میں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آج سے 1400 سال پہلے اپنے بزنس کی خود پروپرائٹر تھی، انہوں نے عورتوں کو بزنس کر کے دکھایا، ٹریڈ کر کے دکھایا، تجارت کر کے دکھائی۔ ان کے پاس 80,000 اونٹ تھے، اور اس وقت اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا تھا۔ آج اگر کسی انسان کے پاس 80,000 80,000 کیملز، اس کی وہ مالک تھی، اور وہ کسی کی مقروض نہیں تھی بلکہ لوگ ان کی مقروض تھے۔ اس وقت وہ لوگوں کو لون دیا کرتی تھیں بنا انٹرسٹ کے، وداؤٹ انٹرسٹ، بنا کسی سود کے۔ جب شہر مکہ میں کسی کنیز کو یا کسی غلام کو اچھا لباس پہنے ہوئے دیکھا جاتا تھا یا پایا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ضرور خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز ہوگی، یہ خدیجہ کے غلام ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن اسلام کا لقب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں۔ ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالی آئی نہیں تھیں، آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سالن کا پیالہ ہے، جب یہ آئیں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا اور بشارت دیجیے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل بنوایا ہے، جہاں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا اور نہ کوئی تھکن محسوس ہوگی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنا کہیں اتنا کم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بلند ہمتی، خدمت گزاری اور دانش مندی سے ان کو وہ مقام حاصل تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ گھر سے باہر تب تک نہیں جایا کرتے تھے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہ کر لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوری امت پر ہزاروں ہزاروں لاکھوں احسان ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔